اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب اللباس، حدیث نمبر 5848، اردو ترجمہ۔ سرخ کپڑا پہننے کے بیان میں ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، اور ان سے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر 5849، اردو ترجمہ۔ سرخ زین پوش کا کیا حکم ہے؟ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے اشعث نے، ان سے معاویہ بن سوید بن مقرن نے، اور ان سے حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا تھا: بیمار کی عیادت کا، جنازے کے پیچھے چلنے کا، چیخنے والے کا جواب یرحمکم اللہ دینے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم، دیباج، قصی، استبرق اور سرخ زین پوشوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 5850، اردو ترجمہ۔ صاف چمڑے کی جوتی پہننا۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی مسلمہ نے، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حدیث نمبر 5851، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے سعید مقبری نے، ان سے عبید بن جریج نے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ کو 4 ایسی چیزیں کرتے دیکھتا ہوں جو میں نے آپ کے کسی ساتھی کو کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن جریج وہ کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے کسی کونے کو طواف میں ہاتھ نہیں لگاتے، صرف 2 ارکان یمانی یعنی صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صاف زین کے چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا کپڑا زرد رنگ سے رنگتے ہیں یا زرد خضاب لگاتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب مکے میں ہوتے ہیں تو سب لوگ تو ذی الحج کا چاند دیکھ کر احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن آپ احرام نہیں باندھتے بلکہ ترویہ کے دن 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خانہ کعبہ کے ارکان کے متعلق جو تم نے کہا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوتے دیکھا۔ صاف تری کے چمڑے کے جوتوں کے متعلق جو تم نے پوچھا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چمڑے کا جوتا پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے، اور آپ اس کو پہنے ہوئے وضو کرتے تھے، اس لیے میں بھی پسند کرتا ہوں کہ ایسا ہی جوتا استعمال کروں۔ زرد رنگ کے متعلق تم نے جو کہا ہے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خضاب کرتے یا کپڑے رنگتے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی زرد رنگ کو پسند کرتا ہوں۔ اور رہا احرام باندھنے کا مسئلہ تو میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ
اسی وقت احرام باندھتے جب اونٹ پر سوار ہو کر جانے لگتے۔ حدیث نمبر 5852 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن دینار نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو زعفران یا ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا تھا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جوتے نہ ملے وہ موزے ہی پہن لے، لیکن اس کو ٹخنے کے نیچے تک کاٹ دے۔ حدیث نمبر 5853 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے جابر بن زید نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس احرام باندھنے کے لیے تہبند نہ ہو وہ پاجامہ پہن لے، اس کا کانٹا ضروری نہیں ہے، اس کا کاٹنا ضروری نہیں ہے، اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے ہی پہن لے، لیکن ٹخنوں کے نیچے تک ان کو کاٹ ڈالے، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں ہے۔ حدیث نمبر 5854 اردو ترجمہ۔ اس بیان میں کہ پہنتے وقت دائیں پاؤں میں جوتا پہنے۔ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے اشعث بن سلیم نے خبر دی کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ مسروق سے بیان کرتے تھے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں، کنگھا کرنے میں اور جوتا پہننے میں دائنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 5855 اردو ترجمہ۔ اس بیان میں کہ پہلے بائیں پیر کا جوتا اتارے بعد میں دائیں پیر کا۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے، اور جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارے، تاکہ داہنی جانب پہننے میں اول ہو اور اتارنے میں آخر ہو۔ حدیث نمبر 5856 اردو ترجمہ۔ اس بارے میں کہ صرف ایک پاؤں میں جوتا ہو، دوسرا پیر ننگا ہو، اس طرح چلنا منع ہے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص صرف ایک پاؤں میں جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں پاؤں ننگا رکھے یا دونوں میں جوتا پہنے۔ حدیث نمبر 5857 اردو ترجمہ۔ ہر چپل میں دو تسمے ہونا، ایک تسمہ بھی کافی ہے۔ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل میں 2 تسمے تھے۔ حدیث نمبر 8858 اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں عیسیٰ بن تہمان نے خبر دی، بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو 2 جوتے لے کر ہمارے پاس باہر آئے، جس میں 2 تسمے لگے ہوئے تھے۔ ثابت بنانی نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب اللباس کی حدیث نمبر 5848 سے 5000
858 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔